اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچی چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 1000، 500، 200، 100 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے۔ چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ ویسے تو حالات آپ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ اگر ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے تو وہ غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے۔ 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہے، جس میں 15,000 تک تو معصوم بچے ہیں، 20,000 کے قریب عورتیں ہیں۔ اب غزہ سے خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں جنگجوؤں کی تنخواہیں بھی روک دی گئیں، جنگجوؤں کی تنخواہیں بھی روک دی گئی۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں الجھی ہوئی حماس یعنی مجاہدین کی ٹولی شدید مالی بحران کا شکار ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کا یہ کامیاب قدم ہے۔ لیکن کچھ لوگ صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے بھی زیادہ وقت اب ہونے والا ہے، لیکن اسرائیل جیسا سپر پاور امریکہ جس کا ناجائز باپ ہو پوری مدد کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اسرائیل اتنی سی مٹھی بھر جماعت حماس اور مجاہدین کو کچل نہیں پایا ہے، اور 2 سال سے وہ کڑا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو ناکو چنے چبا رہے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے نا، جنگجوؤں کی تنخواہیں روک دی گئی مگر جنگجوؤں کی جنگ نہیں رکے گی، کیونکہ جنگجو یہ صرف اور صرف مخلصین اور مجاہدین کی ٹولی ہے جو کسی بھی حال میں شہید ہو جائے گے مگر وہ اپنے قدم کو نہیں روکیں گے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ یعنی ایک طرف اسرائیل نیتن یاہو ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مگر دوسری طرف حماس اور مجاہدین زبردست انداز میں کرارا جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین، افریقی ملک کانگو DRC کانگو بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ کانگو میں کشتی کا ایک دردناک المناک حادثہ پیش آیا جس میں 50 لوگوں کے مسافروں کے سواروں کے ہلاک ہونے کی 50 کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے، اور 100 سے زائد ابھی بھی لاپتہ ہے، یعنی اور بھی مرنے والے کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب 400 مسافروں کو لے جانے والی لکڑی کی کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ کشتی کانگو کی بندرگاہ سے روانہ ہو کر بولمبیا جا رہی تھی۔ حادثے کی وجہ کشتی میں ایک خاتون کی جانب سے کھانا پکانے کے دوران لگنے والی آگ بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ٹائمز میگزین کی جو ایک رپورٹ آتی ہے ہر سال
دنیا کی با اثر شخصیات، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اثردار، فیمس اور دمدار شخصیات کون ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ٹائمز کی 100 با اثر شخصیات کی فہرست میں، لسٹ میں ٹرمپ امریکی صدر، ایلن مسک، ان دونوں کے ساتھ محمد یونس بھی شامل کیے گئے ہیں۔ محمد یونس کون؟ جو ابھی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے ذمہ دار ہیں۔ جی ہاں، یعنی ٹرمپ اور ایلن مسک کے ساتھ میں بنگلہ دیش جیسے چھوٹے سے ملک کے محمد یونس کا نام شامل ہوا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ٹائمز میگزین کی 100 با اثر شخصیتوں میں ایک بھی ہندوستانی کا نام شامل نہیں ہے۔ ٹائمز میگزین کی طرف سے جاری 100 لوگوں کی فہرست کو الگ الگ زمرے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ زمرے ہیں رہنما، آئیکونز، ٹائٹنز اور اداکار۔ اس کے علاوہ انویٹرز، جی ہاں، اور پائنیئرز کو بھی اس میں جگہ دی جاتی ہے۔ رہنما کی فہرست میں ایک ہند نژاد کو جگہ تو ملی ہے، لیکن وہ ہندوستانی شہری نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے دیش بنگلہ دیش کے ایک ذمہ دار محمد یونس ان با اثر شخصیات بھی ٹرمپ اور ایلن مسک کے ساتھ میں شامل کیے گئے ہیں، مگر ہندوستان کے ہمارے وہ لیڈر جن کو پوری دنیا میں بڑا چلا کر ہمارے یہاں کی گودی میڈیا بیان کرتی ہے، ان کا بھی نام اس میں نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے واشنگٹن امریکہ سے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ امریکہ میں کئی نیوز ایجنسیاں وائٹ ہاؤس پریس پول سے باہر، یعنی اب صرف جو ٹرمپ کے منظور نظر چہیتے لختے جگر اور لاڈلے ہوں گے وہی پترکار اب ٹرمپ سے سوال پوچھ سکیں گے۔ ہنسی مجھے اس لیے آ گئی کیونکہ ٹرمپ کے جگری دوست ہے نریندر مودی۔ جی ہاں، اتنے جگری دوست ہے کہ مودی وہاں ان کا پرچار کرنے جاتے ہیں الیکشن میں، تو اب ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ کو وہ دنیا کا سپر پاور انسان مانتے ہیں۔ تو ٹرمپ جیسے ہٹلرانہ انداز اپناتا ہے، تاناشاہی کا انداز اپناتا ہے، بے وقوفی کا انداز اپناتا ہے، وہی ہمارے پیارے لاڈلے 56 انچ کے سینے والے نریندر مودی وہی انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صرف جو گودی میڈیا ہے، جن کو رکھیل چینل بھی کہا جاتا ہے، جی ہاں، جو مودی جی سے مہنگائی پر سوال نہیں کرے گے، جی بے روزگاری پہ سوال نہیں کرے گے، وہ یہی سوال کرے گے کہ مودی جی آپ آم چوس کر کھاتے ہیں یا چوک کر کھاتے ہیں کہ یا پھاڑ کر کھاتے ہیں، ویسے سوال تو بس۔ اچھا، ایسے لوگوں کو سوال کرنے بٹھایا جاتا ہے جن کا پریس سے، پترکاریتا سے، صحافت سے، جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جیسے امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اب جو صرف لاڈلے پترکار ہے اور نیوز چینل ہے وہی وائٹ ہاؤس میں رہیں گے، باقی سب کو باہر کر دیا گیا ہے۔ بس یہی اسٹائل ہمارے پیارے دیش میں لانے کی ناپاک اور شیطانی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر۔ جی ہاں، یورپی یونین کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں تمام حدیں پار کر لی، یعنی آتنکواد کی ننگ ناچ کی، درندگی کی، بربرتا کی، حیوانیت کی، جی ہاں، اور نیچتا کی ساری حدیں اسرائیل نے پار کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ اب تک لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ بھی خبر آ رہی، گزشتہ کل کی بھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے وحشیانہ اور درندگی کے ساتھ حملہ کیا، اور گزشتہ کل خواتین اور بچوں سمیت، یعنی مہیلاؤں اور چلڈرن سمیت 19 فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 90 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی سیز فائر، جنگ بندی کا اعلان ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کا آتنکواد، اسرائیل کی غداری اور بے وفائی شروع ہے۔ سیز فائر کے بعد بھی حملے جاری ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ
دوستوں، میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ